بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فاطمہ شہر کے اس علاقے میں پہلی مرتبہ آئی تھی۔ یہ وہ علاقہ تھا جہاں مڈل کلاس فیملیز رہتی تھی، ایک ہی دیوار کے ساتھ جڑے گھروں میں رہنے والے آپس میں بھی جڑ کر رہنا جانتے تھے۔ فاطمہ قرۃ العین کی والدہ سے ملنے کے بعد گھر سے نکل آئی۔ گلی میں بچے آپس میں کھیل رہے تھے۔ اسی گلی کے کونے پر چاچا سلیم گاڑی میں اس کا انتظار کر رہے تھے۔ فاطمہ اپنے خیالوں میں گم چلی جا رہی تھی کہ اچانک اس کے پاس کھیلنے والے بچوں نے اسے سلام کیا۔ وہ حیرت سے متوجہ ہوئی۔ بچے سلام کرنے کے بعد دوبارہ سے کھیل میں مصروف ہو گئے۔ اس نے بھی جواب دیا تو ایک بچی بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ آپی آپ باجی کی دوست ہیں؟ وہ ننھی سی بچی پرجوش انداز میں پوچھ رہی تھی۔ باجی کون؟ فاطمہ نے نیچے جھکتے ہوئے پیار سے اس کا گال کھینچتے ہوئے کہا کہ آئینی باجی، آپ ان کے گھر سے آ رہی ہیں نا؟ بچی نے قرۃ العین کے گھر کی طرف اشارہ کیا۔ فاطمہ نے بتایا، جی میں آپ کی باجی کی دوست ہوں۔ فاطمہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ بچی قرۃ العین کے پاس قرآن پاک پڑھنے آتی ہے، اسی لیے انہوں نے اسے سلام کیا۔ اسے ہی نہیں بلکہ وہ ہر آنے جانے والے کو سلام کر رہے تھے، بلکہ بالکل قرۃ العین کی طرح۔ یونیورسٹی میں بھی وہ ایسے ہی خود آگے بڑھ کر سب کو سلام کرتی تھی۔ اس کے اسٹوڈنٹس بھی اسی جیسے تھے۔ بچی دوبارہ سے اپنی کھیل میں مصروف ہو گئی۔ فاطمہ گلی سے نکل کر گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ وہ بیٹھتے ہی چاچا سلیم کو سلام کیا۔ چاچا سلیم ان کے خاندان کے بہت پرانے ڈرائیور تھے۔ ان کی پوری فیملی فاطمہ کے گھر میں سروینٹ کوارٹرز میں رہتی تھی۔ وہ ان کے گھر کا سارا کام کاج کرتی تھی۔ چاچا سلیم نے وعلیکم السلام بیٹی۔ فاطمہ بیٹی۔ چاچا سلیم حیرت سے فاطمہ کو جواب دیتے ہوئے اس کی طرف دیکھ رہے تھے، کیونکہ اس کا ایسے سلام کرنا ان کے لیے بالکل نیا تھا۔ حیرت سے، اس جگہ آئی ہو بیٹی؟ پہلے تو کبھی نہیں آئی۔ جی چاچا، بس یہاں ایک دوست رہتی ہے، اسی سے ملنے آئی تھی۔ فاطمہ یہ کہہ کر قرۃ العین کا کاغذ پر لکھا ہوا نمبر اپنے موبائل میں سیو کرنے لگی۔ چاچا سلیم گاڑی گلیوں سے نکال کر مین روڈ پر لے آئے۔ دور دور سے مغرب کی اذانوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ دیکھو فاطمہ، میں تمہیں دوبارہ کہہ رہی ہوں، تم ایسے اس کے بارے میں سوچنا چھوڑ دو۔ وہ بندہ صرف ٹائم پاس کر رہا ہے۔ تمہیں حقیقت کیوں نظر نہیں آتی؟ الینا اسے بار بار غصے میں کہہ کر غصے میں ہی آ گئی۔ آنا بھی چاہیے تھا۔ کتنے ماہ ہو گئے تھے اسے فاطمہ کو سمجھاتے کہ سفیان سے بچ کر رہے، وہ صرف اس کے ساتھ ٹائم پاس کر رہا ہے۔ الینا کوئی خاص مذہبی خاندان سے تعلق نہیں رکھتی تھی، مگر اس کا کردار بہت مضبوط تھا۔ اسے اپنی لمٹس کا بخوبی اندازہ تھا۔ اسے اپنے والدین کی عزت کا بھی خیال تھا کہ اگر اس کے والدین اتنی محنت اور امیدوں سے اسے اس مہنگی یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں تو اسے بدلے میں ان کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ اسے اپنے نفس کے لیے اپنوں کو اذیت نہیں دینی چاہیے، اگرچہ فتنہ ہر طرف تھا۔ یونیورسٹی کا ماحول بے حیائی سے بھرپور تھا۔ ہر طرف لڑکے لڑکیاں کپل کی صورت میں نظر آتے۔ ایسا لگتا وہاں پڑھائی سے زیادہ ایسی دوستانہ اہمیت تھی۔ الینا فاطمہ سے 2 سال بڑی تھی۔ اس کی تربیت بھی ایسی ہوئی تھی کہ وہ سمجھدار تھی۔
وہ مزید فاطمہ کی اذیت کو نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ آج بھی یونیورسٹی کے لان میں بیٹھی وہ اسے سمجھا رہی کہ میں کیا کروں الینا، میں خود بھی تھک چکی ہوں۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے مجھے کسی چیز نے اندر سے جکڑ لیا ہو۔ اس اذیت نے مجھے بے چین کر کے رکھ دیا ہے۔ ہمیشہ کی طرح فاطمہ آج بھی رو دی، مگر آج وہ بہت تھکی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ الینا جانتی تھی کہ وہ اس سب سے جان چھڑوانا چاہتی ہے، مگر اسے راستہ مل نہیں رہا۔ اسے فاطمہ پر بہت ترس آ رہا تھا۔ الینا، میں نے اسے بہت سی لڑکیوں کے ساتھ دیکھا، میں جانتی ہوں وہ میرے ساتھ صرف ٹائم پاس کر رہا ہے۔ میں نے کوشش بھی کی ہے خود کو دور رکھنے کی۔ میں نے اس کا نمبر، اس کا اکاؤنٹ سب کچھ بلاک کر دیا، مگر میں اس دل کا کیا کروں، اس کے ہاتھوں پھر سے مجبور ہو جاتی ہوں۔ بتاتے بتاتے فاطمہ دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ کر رونے لگتی ہے۔ اگرچہ اس کے والدین کی طرف سے اس پر کوئی ایسی پابندی نہیں تھی، مگر وہ کہتے ہیں نا کہ جب ضمیر زندہ ہو تو انسان کو برائی پر چین سے نہیں بیٹھنے دیتا۔ اللہ نے ہر انسان کے اندر اس کی اچھائی اور برائی رکھی ہوئی ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ انسان کا نفس برائی کی طرف مائل ہوتا ہے، لیکن اگر وہ اسے روک نہ سکے، ارد گرد تقویٰ کی دیواریں کھڑی نہ کرے، تو وہ اس برائی کے جال میں پھنس جاتا ہے اور پھر اذیت اور بے چینی کے سوا کچھ نہیں رہتا۔ اس کا بھی یہی حال تھا۔ اس نے پہلے قدم پر ہی خود کو روک نہ لگائی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ تعلق جائز نہیں ہے۔ یہ وہ سراب ہے جو درد سے سہانا لگتا ہے، مگر پاس جانے سے مایوسی اور اذیت کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ مگر پھر بھی ہر روز سفیان سے چیٹنگ کرنا اور اس کو اپنے بکس بھیجنا اس کا معمول بن چکا تھا۔ سفیان کی طرف سے ملنے والے کمنٹس اور تعریفیں اس کے نفس کو مزید موٹا کر دیتی تھی۔ شب و روز اس کے ایسے ہی گزر رہے تھے کہ اس کا دماغ اسی کے خیالوں میں جکڑا رہتا۔ وہ گناہوں کی گہرائی کھائی میں گراتی ہی چلی جا رہی تھی، اسے جیسے اس کھائی کی گہرائی سے اسے کوئی اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ مگر اس کے اندر بیٹھا اس کا ضمیر اسے بار بار جھنجھوڑ رہا تھا کہ گہرائی میں صرف رسوائی ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، گننے سے پہلے خود کو چھڑوا لو۔ فاطمہ السلام علیکم۔ قرۃ العین یونیورسٹی کے کوریڈور کی سیڑھی پر بیٹھی اپنے فائل میں پیجز لگا رہی تھی کہ اچانک پیچھے سے فاطمہ آ گئی۔ اس نے بیبی پنک شرٹ کے ساتھ وائٹ ٹراؤزر پہنا ہوا تھا اور شفون کا بیبی پنک دوپٹہ نفاست سے سر پر ڈالا ہوا تھا، مگر دوپٹے کے اندر کھلے بالوں کے لٹیں چہرے اور گردن پر آ رہی تھی، جنہیں وہ سائیڈ پر کرتے ہوئے قرۃ العین کی طرف جھکی۔ واہ فاطمہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بھائی کیسی ہو؟ فاطمہ کو دیکھ کر قرۃ العین نہایت گرم جوش اور بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ اس سے مخاطب ہوئی۔ فاطمہ اس کی مسکراہٹ اس کے سیاہ نقاب کی وجہ سے دیکھ نہیں پائی، مگر اس کی آنکھوں میں چمک اور مہلانہ انداز سے ملنے والے جواب پر فاطمہ بھی مسکرا دی۔ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ کیسی ہو؟ میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں۔ آؤ بیٹھو۔ قرۃ العین نے تھوڑا سا سائیڈ پر سراغتے ہوئے فاطمہ کو جگہ دی۔ وہ فائل سائیڈ پر رکھ کر اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ فاطمہ کندھے سے اپنا بیگ اتارتے ہوئے اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اس دن کے بعد آج فاطمہ کی قرۃ العین سے ملاقات ہوئی۔ کچھ تھا اس میں جو فاطمہ کو اپنی طرف کھینچتا تھا۔ وہ اکثر نوٹ کرتی تھی کہ کلاس کی بہت سی لڑکیاں قرۃ العین سے بچ کر رہتی تھی،
شاید وہ کسی انجانے خوف کا شکار تھی، مگر فاطمہ کو اب احساس ہو رہا تھا کہ بظاہر اجنبی سے نظر آنے والے یہ لوگ اندر سے کتنے مخلص ہوتے ہیں۔ اس نے وہ بھی دین والے دیکھے تھے، مگر قرۃ العین کی اللہ سے ایسی محبت اور تعلق اس نے پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آج وہ پھر سے اس کی طرف کھینچی چلی جا رہی تھی۔ قرۃ، تمہیں پتہ ہے اس دن میں تم سے مل کر واپس اپنے گھر آئی تو مغرب کا وقت جانے والا تھا۔ اس دن میں نے سب سے پہلے نماز ادا کی کہ میں مزید اپنے رب کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتی۔ میں جب نماز کے لیے کھڑی ہوئی مجھے ایسا لگا کہ میں مزید نہیں کھڑی ہو پاؤں گی۔ میرے قدم بہت بوجھل ہو گئے، دماغ سن سا ہو گیا، دل ایسے تھا جیسے باہر نکل آئے گا، آنکھیں بہتی جا رہی تھی۔ مجھے یاد نہیں کہ میں نے کیا پڑھا، نماز میں بس اتنا یاد ہے کہ پہلی رکعت کا پہلا سجدہ بہت سسکیاں لے لے کر روئی میں۔ اس نماز کے بعد مجھے اپنے اندر ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا جو پہلے کبھی نہیں ہوا۔ اس کے بعد سے اب تک میں نے کوئی نماز نہیں چھوڑی۔ فاطمہ سامنے لان میں گھاس پر نظریں جمائے میکینکی انداز میں سب کہے جا رہی تھی۔ قرۃ العین حسب معمول مسکرا کر اس کی سب باتیں سن رہی تھی اور ساتھ میں الحمدللہ کہہ رہی تھی۔ مگر قرۃ، نماز کے بعد مجھے سکون تو ملتا ہے، مگر وہ وقتی ہوتا ہے، مجھے اپنے اندر بہت خلا محسوس ہوتا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا وجہ ہے۔ دیکھو اب تو میں اسے بھی چھوڑ چکی ہوں جو مجھے اللہ سے غافل کیے ہوئے تھا، مگر پھر بھی مجھے ایک عجیب سی تشنگی رہتی ہے، میرا دل مضطرب رہتا ہے۔ قرۃ، میں نے سنا تھا کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، پھر مجھے کیوں نہیں ہر وقت وہ سکون مل رہا؟ وہ روا ہنسی ہو رہی تھی، ایسے جیسے اپنے آنسو اور اندر کی اذیت کو مزید اندر دبا رہی تھی۔ مگر قرۃ العین سمجھ رہی تھی کہ اس کے اس بے سکونی کی وجہ کیا ہے۔ اس نے مسکرا کر کہا، فاطمہ، پتہ ہے ہم انسانوں کی زندگی کا انحصار روح اور جسم دونوں پر ہے۔ اگر یہ روح ہمارے جسم سے نکل جائے تو یہ جسم بیکار ہے۔ یعنی ہماری زندگی کا اہم ترین پارٹ ہماری روح ہے، جس کا ہم نے بہت خیال رکھنا، مگر آج کی اس ظاہریت پرستی کی دنیا میں ہم نے ظاہری جسم کو تو بہت توجہ دی، مگر اپنے اندر کی نظر نہ آنے والی روح کو بالکل اگنور کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ خوبصورت جسموں میں بے چین دل دھڑکتے ہیں۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ ظاہری کھیل کود اور ہنسی مذاق سے خود کو خوش رکھ سکتے ہیں، مگر یہ بالکل غلط ہے۔ آپ کے جذبات کا تعلق آپ کے دل سے ہوتا ہے اور دل کا تعلق روح سے ہے۔ اس روح کی ضروریات پوری کرنے سے ہی انسان کو سکون مل سکتا ہے۔ مگر قرۃ، میں تو اب نماز پڑھتی ہوں، دعائیں بھی مانگتی ہوں، کیا اس سے میری روح کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی؟ فاطمہ اس کی باتیں سن کر حیران سی تھی۔ فاطمہ، دیکھو نماز فرض ہے، یہ بالکل ہماری روح کی ضرورت ہے، مگر صرف نماز پڑھنا کافی نہیں ہے۔ تم خود بتاؤ، ہم سارا دن صرف کھانا کھائیں، پانی نہ پئیں، کیا اس سے ہماری ضرورت پوری ہوگی؟ فاطمہ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ بالکل اسی طرح ہمارے لیے نماز کے ساتھ اور بھی کام بہت ضروری ہیں جو ہماری روح کی ضرورت پوری کریں گے۔ نماز میں تم اللہ سے سرگوشی کرتی ہو، مگر کیا تمہیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تم سے کیا چاہ رہا ہے؟ فاطمہ نے پھر سے اداسی کے ساتھ سر کو ہلا دیا۔ نہیں،
یہی وجہ ہے کوئی بھی تعلق تب تک فائدہ مند نہیں ہوتا جب تک یک طرفہ نہ ہو۔ تمہیں اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے تو سب سے پہلے خود پر کام کرنا ہوگا۔ فاطمہ کے لیے یہ سب باتیں بہت گہری مگر نئی تھی۔ اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کے ذہن سے پردے ہٹائے جا رہے ہوں۔ اسے واقعی اب اپنا مسئلہ سمجھ آنے لگا تھا۔ اسے جاننا تھا کہ اللہ اس سے کیا چاہتے ہیں مگر کیسے۔ اس کی سوالیہ نظریں اب آسمان کی طرف اٹھ گئی تھی۔